جو پاکستان کی حالیہ صورتحال ہے، لانگ مارچ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا اسے انقلاب ہی کہا جائے کہ یہ جو انقلاب برپا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو غریب صبح سے لوگ دیکھ دیکھ کے اکتائے ہوئے ہیں، ایک ہم بھی اسی موضوع پہ گفتگو کریں تو کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بور نہیں کیا جائے۔ بہتر دیکھیے گزارش یہ ہے، انسان کی سب سے بڑی جبلت کیا ہے سروائیول کے بعد، یعنی زندہ رہنے کی خواہش کے بعد یہ سب سے بڑی انسٹنکٹ ہے۔ 22 جبلتیں ہیں انسان کی، غصہ ہے، شہوات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے میرا خیال ہے طاقتور جبلت ہے دوسروں پہ غلبہ پانے کی۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنا جاہل ہوگا کوئی آدمی اتنی جبلت اس کی طاقتور ہوئی۔ جبلت کو رام کرنا ہی مہذب ہونا ہے، بس۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہے بنیادی بات، باقی سب کچھ اس میں سے پھوٹتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج سپریم کورٹ نے حکم دیا تو آج بات کرنی پڑے گی نا۔ ہاں، 10 بجے کا وقت تھا۔ اور سپریم کورٹ کا بھی یہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ یہ حکم صبح صادر فرما دیتے، کل صادر فرما دیتے اپنے طور پہ۔ آخر ملک کا دیکھیں، ایک پورا دن ملک کا بند رہنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ کجا یہ ہے کہ وہ آئیں یہاں بیٹھیں۔ پہلے بھی تو دھرنا دیا تھا نا، اب ذرا اس سے زیادہ لوگ ہوتے، ذرا نہیں کافی زیادہ ہوتے، نفسیاتی دباؤ زیادہ ہوتا، لیکن پھر بھی آخر میں تو بات ہی کرنی ہوتی ہے نا۔ دو آدمی نہایت مطمئن ہیں، دو شخصیات نہایت مطمئن ہیں، باقی سارا ملک پریشان ہے۔ کون ہے؟ ایک محترمہ مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے کہا 500 آدمی بھی نہیں نکلے، ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں اپنے برادرم رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر داخلہ، وہ وہ کہتے ہیں پنجاب از کول اینڈ کام۔ یہ کول اور کام ہے، یہ لبرٹی چوک کے مناظر ہم دیکھ رہے یہ کول اور نہیں، وہاں پہ سواں پہ فیض آباد پہ انہوں نے مار کے بھگا دیا پولیس کو، اپنا یہ پنجاب پولیس کو اٹک کے پل سے جو ہے خیر آباد کے پل سے پسپا ہونا پڑا، آگ لگائی گئی بہت سی جگہوں پہ۔ راوی کے پل پہ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ پولیس والوں نے دھکا دیا، آدمیوں کو مار دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی اگر آپ دیکھیں تو اس بری طرح ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا، کراچی میں 4 آدمی زخمی ہوئے ہیں، جی، اللہ کرے کہ کوئی جانی نقصان زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، جگہ جگہ پہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی مظاہرے کریں گے۔ استنبول سے بھی ایک ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں تو جو دکھا رہا ہے میڈیا کنٹینر ہیں، بس ہر جگہ کنٹینر۔ اگر آپ نے 5000 کنٹینر لگا کے اور آدھی رات کو گھروں میں گھس کے اور مار پیٹ کر کے خوفزدہ کر کے تو خاموشی اگر پیدا بھی کر لیں، اگر تو کر نہیں سکے، اگر فرض کے لیے خاموش بھی کر دیں تو وہ قبرستان کی خاموشی ہے، وہ بستی کی خاموشی تو نہیں ہے۔ لیکن آبادی تو خاموش نہیں ہوتی جہاں انسان رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ قبر سے وہ وزیر اعظم نہیں کہتے اس کو، جو ایک سناٹا ہو پورے ملک میں، اس کو مجاور کہتے ہیں قبرستان کا۔ بات یہ ہے کہ ایک تنازع ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے کہ بھائی یہ الیکشن مانگ رہے تھے نا بھائی، نون لیگ اور پی ڈی ایم ساری، مولانا فضل الرحمان سب لوگ یہ الیکشن ہی مانگ رہے تھے نا جی، کہ الیکشن کراؤ جی، یہ سلیکٹڈ ہے، ہاں اس کو پہلے بھیجیں اب وہ گے۔ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ۔ اچھا جی، سارا دن یہ سب مار پیٹ کر کے، اور کوئی میرا خیال 2-3 ہزار آدمیوں کو گرفتار کیا ہوگا، مختلف جگہوں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو حاصل کیا آخر میں یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہی تو تکار ہوگی، گالی گلوچ، جس میں ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں گالم گلوچ کے مقابلے میں کبھی کوئی فاتح ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ کنوٹیشن ہوگی، آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا، نہ کوئی عمران خان کو اس سے نقصان پہنچے گا، وقتی طور پہ یہ تاثر ہوگا کہ وہ آدمی نہیں لا سکا، وہ تو خیر رکاوٹیں کھڑی کر دی، اس لیے نہیں لا سکا، موسم بھی بہت خراب تھا، گرم موسم ہے، گرم، معمول کا گرم موسم نہیں ہے، ہیٹ ویو ہے۔ ہاں، مئی کا مہینہ میں نے مارچ میں اس دفعہ وہ گرمی پڑی ہے جو مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں پڑتی ہے،
اور دنیا میں سب سے پورے کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں پڑی ہے، سبی میں اور دوسری جگہوں پہ، سندھ کے بعض علاقوں میں، ہمارے ریگستان میں، حالانکہ عرب کا ریگستان سب سے زیادہ گرم سمجھا جاتا ہے۔ تو بس اس میں کیا کہیے، کتنے بڑی تعداد میں ہنو صاحب لوگ آئے ہیں، کیا اندازہ ہے آپ کا؟ نہیں تعداد تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یعنی میں تو نہیں گیا بھائی، اتنی زہریلی گیس ہے، ہمارا تو آفس کے باہر نہیں نکلنے میں کی محفوظ جگہ تو بھی۔ کل سے دفتر سے باہر نہیں نکلا، سویا بھی یہی ہوں، اس لیے کہ وہ تو یہ ایسی صورتحال ہے، تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کا دیکھا اپنے ہاتھوں سے کنٹینرز کو ہٹا دینا، ہاں مٹی سے بھرے ہوئے چلو وہ کنٹینرز۔ مٹی وغیرہ تو اٹھائی انہوں نے کرینوں سے، ہاں۔ اور ریت تو کرینوں سے اٹھائی، تو لیکن اٹھا دینا تو یہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ طاقت سے، ریاست کی قوت سے دبا دیں۔ آج ہے وہ جرنلسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، امریکی ترجمان نے اس پہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے، تو ایک چینل جو ہے وہ اس کو بند رکھا گیا، بہت کم کہیں دکھائی دیا ہے۔ جی تو یہ حربے استعمال، یہ تو ماشاء اللہ میں ہوتا تھا، دیکھیں نا بلاول آئے یہاں، آیا لانگ مارچ انہوں کیا نا، نے، ہاں ریلی اپنی لے جس کر میں آئے انہوں نے تھے۔ کہا تھا کانپے ٹانگ رہی ہیں، اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں کتنے دن ان کے لوگ تشریف فرما رہے، فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں پانی ہاں؟ دیا، کھانا دیا، دوائیں دی، میڈیکل ٹیمیں بھیجی، سی ڈی اے کے باقاعدہ لوگ گئے، اور یہ خان صاحب کی اچھا تو اس ہدایت کے کے بہت سے اوپر پہلو ہیں، اب پتہ نہیں ہم سارے پہلوؤں کو کور کر سکتے نہیں۔ لاہور سے لوگ کم نکلے، بہت کم، کیا وجہ ہوئی؟ یہ خان صاحب کا ایک کمال ہے کہ ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ شفقت محمود صاحب نے فرمائش کی اخبار نویسوں سے کہ مجھے گرفتار کرا دو یار۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں سیریسلی، مذاق میں بے شک کہا ہو، مگر یہ اس سے خواہش ظاہر ہوتی ہے نا۔ محمود رشید کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے گرفتاری دی، یہی بات اعجاز چودھری کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اچھا ملتان میں 400 ورکروں کو پکڑ کے لیا لے گئے، مطلب لوگ باہر نکلے، وہ زیادہ تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا جب پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے، تو 400 کو پکڑ کے لیا لے گئے، لیڈر کوئی تھا ہی نہیں۔ قریشی صاحب کا، قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فوٹو شوٹ، ایک 2011 میں یہ شامل ہوئے تھے، 11 سال سے فوٹو شوٹ ہو رہا ہے قریشی صاحب کا۔ تو لائم لائٹ میں لیکن جو جس پہ مجھے اعتراض کیا جاتا تھا کہ تم اس کا بڑا ذکر کرتے ہو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہاں عثمان بزدار؟ سابق وزیر اعلیٰ سردار سابق عثمان وزیر اعلیٰ بزدار، کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، یہ نہیں نظر نہیں وہ آیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صاحب سے میں نے ملوایا عمران خان صاحب کو کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں، اچھا بہت نیک بھلا آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، خوش طبع ہے، کاروباری آدمی ہے، اور پاپولر بہت ہے۔